جب یہ ورلڈ وار ہوئی فرسٹ، اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ کا دبدبہ ختم ہوا، تو دوبارہ پھر یہ ساری جو دسیسہ کاری ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے بے گھر تھے جو یہودی پوری دنیا میں، جن کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، انہوں نے ایک معاہدے کے تحت 4000 یہودیوں کو صرف فلسطین میں بسانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس وقت عرب بھی غیر منقسم تھا، بٹا ہوا نہیں تھا، پورا عرب ایک تھا، فلسطین، جارڈن، ملک شام، یہ سب علاقے ملے ہوئے تھے، ایک ہی خلافت کے اندر آتے تھے، خلافت عثمانیہ کے اندر۔ اس وقت صرف 4000 لوگوں کو وہاں بسانے کی اجازت لی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 4000 لوگوں سے یہ آبادی بڑھتے ہوئے دنیا کے ہر کونے سے یہ مائیگریٹ کرنا شروع کیے، ہجرت کرنے لگ گئے، اور دھیرے 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 کرتے کرتے 1912 سے لے کر 1947 تک ان یہودیوں کی جگہ جگہ سے ہجرت ہوئی، اور وہ جا کر کے اس جگہ جمع ہوئے، اور آج جو ایک خطہ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نام سے، حقیقت میں اسرائیل نام سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ پورا فلسطین تھا، پورا فلسطین۔ تھوڑے 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 علاقے میں بستے 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 ان لوگوں نے پورے علاقے کو آکیوپائی کر لیا، پورا قبضہ کیا، اور اپنی ایک سلطنت بنائی، اپنا ایک ملک بنایا، اور اعلان بھی کر دیا، پوری دنیا میں اعلان کیا، اپنی ایمبیسی کھولی، سفارت خانے کھولے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ فلسطین کو ایسا دبا دیا گیا، اب اس کی اپنی کوئی حکومت نہیں، اس کی اپنے کوئی اختیارات نہیں، وہ نام کے لیے ایک علاقے میں بس سمٹ گئی ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ اب بچ گیا ویسٹ بینک کا اور غزہ کا، جہاں آج لڑائیاں ہو رہی ہیں، جہاں بم بارود برسائے جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا علاقہ بچا رہ گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک تاریخ ہے جو میں آج آپ کو منتقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ نئے بچوں کو، نئی جنریشن کو تاریخ سے بہت کم دلچسپی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنے والے لوگ، آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ وراثت کے طور پر ہم نے آج تک منتقل ہوتی آئی تاریخ، اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو جھگڑا ہے، وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں سے موجود ہیں، کئی سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی سنا کر جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی، اور ان کے مخالفین کا دھوکہ دینا، ان کے مخالفین کا ان پر حملہ کرنا ان کو کچھ نقصان نہیں دے گا، وہ ایمان پر ویسی ہی جمے رہیں گے۔ یہ حضور پاک کی بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دمشق یا بیت المقدس کے آس پاس لوگ ہوں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے، اور حضور نے یہ جب گارنٹی دے دی تو پھر کہنے کی کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت تک وہ جماعت حق پر قائم رہے گی۔ کسی اور کے لیے اتنی گارنٹی ملتی ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان کے لیے وہ ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک وہ حق پر قائم رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ آج ان لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں ہم۔ پھر میں آپ کو ایک آیت جو شروع میں پڑھا عرض کیے دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کس کھائی میں گراتا ہے، کس پلٹی وہ پلٹیں گے، وہ انجام آئے گا۔ کسی بھی ظالم کو چھوڑا نہیں گیا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حیرت ہوتی ہے یہ دنیا آج جو نیوٹرل بنتی ہے، سیکولر بنتی ہے، ان کی زبانوں میں کیا دہی جم گیا ہے۔ ان چھوٹے سے بچوں کی موت پر کوئی دو جملے بولنے کو تیار نہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں کہیں کسی کی ظلمن موت ہو جائے تو ساری میڈیا چیختی ہے، چلاتی ہے، اور آج جہاں 49,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا بتائیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ جنگ جس سے چل رہی ہے اس جماعت کا تو کوئی نشانی نہیں ملتا۔ جس جماعت کے ساتھ، جس تحریک کے ساتھ، جس تنظیم کے ساتھ یہودیوں کی جنگ چل رہی ہے، اس تنظیم کا کون مر رہا ہے؟
اس تنظیم کے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن سویلینز جو وہاں کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان میں سے تقریباً 50,000 لوگ شہید ہو چکے، جس میں سے تقریباً 15,000 کے آس پاس تو بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ ساری باتیں دیکھ کر کے، سن کر کے میرے عزیزو۔ جگر رکھنے والا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جس کے اندر تھوڑی انسانیت باقی ہو، وہ یہ تمام مناظر کو دیکھ کر کے ویرودھ تو ضرور کرے گا۔ اور اگر یہ باتیں بھی ہم کو یہاں کہنے میں کسی کو ایسا لگتا ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، ایمان جب تک ہے ہم بولتے رہیں گے۔ جہاں لوگوں کی جانیں چلی جا رہی ہوں اور تم کہتے ہو کہ یہ حالات صحیح نہیں ہو بولنے کے لیے، تو پھر ایسی بزدلی میں جی کر کے بھی مطلب نہیں، مر جانا ہی بہتر ہے۔ کس لیے جی رہے ہیں؟ حق کو حق نہ کہا جائے، ظلم کو ظلم نہ کہا جائے؟ کیا اتنے بھی زیادہ بزدلی آ گئی ہے؟ میرے عزیزو، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، مجھے پتا ہے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں بیان کر کے مطلب کیا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، یہاں بیان کر کے کیا مطلب ہے، یہ تھوڑی نہ وہاں جائیں گے مدد کرنے کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو، فزیکلی آپ جا تو نہیں سکتے، لیکن اس سے بہت ساری عبرتیں، بہت سارے سبق تم سیکھ سکتے ہو۔ تم سردی بخار پر آئیں کائیں کرنے لگ جاتے ہو، جن کے گھروں پر روز بم بارود ہو، ان لوگوں کو دیکھو کبھی تو آج بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ ایک خاتون کو دیکھا جس کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ عورتوں میں وہ بیان کر رہی ہے، بڑا بیٹا 27 سال کا، دوسرا بیٹا 25 سال کا، تیسرا 23 سال کا، اس طرح سے عمریں، جوانی، بھری جوانی میں جس کے 4 لڑکے شہید ہوئے، آنکھوں میں آنسو کچھ نہیں۔ کسی نیوز رپورٹر نے کہا کہ 4 بیٹے تیرے اتنی بھری جوانی میں مارے گئے، تجھے غم نہیں کسی بات کا؟ کیا بہترین جواب دیتی ہے وہ خاتون، کہتی ہے جس کا ہر بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہو اسے غم کس بات کا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، وہ شہید ہیں اور شہید جنت میں ہو چکا ہوتا ہے، اور شہید کو اس کی موت سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے روتی اس وقت جب میرا بیٹا تاش کے پتوں پر بیٹھا ہوتا، شراب کے اڈے پر گیا ہوتا، بہک کر کے کہیں بگڑ گیا ہوتا، تو پھر دل پر افسوس ہوتا کہ میرا بیٹا راستہ بھٹک چکا ہے، میرا بیٹا عیاشی میں جا چکا ہے۔ لیکن جس ماں کو یہ یقین ہے کہ اس کے جیتے جی اس کا بیٹا جنت میں پہنچ چکا ہے، تو پھر غم کس بات کا؟ میں تو ان کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ مولا ان کے راستے مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے۔ یہ ایمانی جذبہ ہے میرے عزیز، ایمانی جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر دیا ہے۔ تو میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چھوٹی مصیبتوں کو بہت بڑی بنا کر کے سمجھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے حالات خراب ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے لیے وہاں پر کل کی بات ہے، جو لوگ مدد پہنچانے کے لیے گئے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے خرید کر کے دینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، صاف پانی پی نہیں سکتے، کھانا کھانے کے لیے دکان ہی نہیں ہے، کہاں بکے گا، کہاں سے آئے گا، بہت سارے حالات۔ لیکن ان قسم پرسی کے عالم میں ان کا ایمان سلامت ہے۔ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا ان کے خلاف ہو تو بھی ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ موت آ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، گھر ٹوٹ جانا اس کو بگڑنا نہیں کہتے، ایمان چلا گیا تو اس کو بگڑنا کہتے ہیں۔ اور ان کا ایمان سلامت ہے تو سب سے بڑی دولت ان کے ساتھ ہے۔ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگیں کہ مولا قبلہ اول بیت المقدس کو پھر سے ہمارے حق میں عطا فرما دیں۔ اور اس کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مال و جائیداد، اپنے بچے، اپنے عزیز و اقارب کھوئے، اے کریم خدا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ وہاں کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے، ان کی عورتوں کو سہارا دے دے۔ مولا کریم ان کے رزق کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، عید کی خوشیاں سب گھروں میں آتی ہیں، ان بچوں کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں پہنچا دے جن کے باپ اور جن کی مائیں رمضان میں جا چکی ہیں۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک پر رحم و کرم فرما دے۔